جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارا یہ سیگمنٹ کار خیر ہے اور اس کے اندر آج ہم نے جن مہمان شخصیت کو یہاں دعوت دی ہے وہ ان کا تعلق جو ہے نا وہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی سے ہے. پریزیڈنٹ سندھ ہیں اور مینیجنگ ٹرسٹی ہیں المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے جناب ملک عبدالغفار سعیدی صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں سر؟ فرسٹ کلاس ہیں الحمدللہ. اچھا، سب سے پہلے تو آپ کو عمرے کی بہت بہت مبارکباد. خیر مبارک. کیونکہ ماشاءاللہ آپ میرے خیال میں آج کل میرے خیال میں پرسوں جمعرات کو میں آیا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور وہاں پہ آپ موجود تھے، آپ سے میری فون پہ بھی بات ہوئی. جی جی. اور بڑا اچھا لگا ماشاءاللہ. الیاس میمن صاحب، آپ اور کافی سارے لوگ جو ہے وہاں پہ عمرے کی ادائیگی کے لیے موجود تھے. کیسا رہا سر؟ کیسا موسم، کیسی چیزیں رہیں؟ بہت بہترین موسم ماشاءاللہ. نہ سردی نہ گرمی. اور مدینہ شریف میں تھوڑی ہلکی ٹھنڈ تھی. اچھا. لیکن مکہ میں موسم نارمل تھا الحمدللہ. اور رمضان مبارک کی تو آپ کی مزہ ہی کچھ اور ہے. مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے. اللہ کی رحمتیں ویسے اس پورے سال بھر ہوتی ہیں لیکن رمضان مبارک میں خاص طور پہ خاص بڑھ جاتی. پوری دنیا سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں اور ایک روحانی کیفیت ہوتی ہے. بے شک. تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے سعادت عطا فرمائی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا سر، المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کے حوالے سے بھی ہم جاننا چاہیں گے. آپ ماشاءاللہ اس کے بڑے فعال رکن ہیں اور پریزیڈنٹ سندھ ہیں. تو اپنے پچھلی نشستوں میں احمد رضا طیب صاحب کے ساتھ گفتگو کی تو اس میں میڈیکل کے شعبے کے حوالے سے اور خواتین کا جو یتیم خانہ ہے اس کے حوالے سے بات ہوئی. مزید آپ کیا بتانا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ المصطفیٰ سوسائٹی 1983 سے جی تقریباً 42 سال ہو گئے ہیں. بے شک. ہمارے چیئرمین ڈاکٹر حاجی محمد حنیف طیب صاحب الحمدللہ، اللہ تعالیٰ ان کو سایہ ہم سب کے سروں پہ دراز فرمائے. پچھلے رمضان میں طبیعت خراب تھی اور اس مرتبہ اللہ کا شکر ہے کہ وہ بڑی محنت سے المصطفیٰ کے لیے کام بھی کر رہے ہیں، رمضان شریف کے روزے بھی رکھ رہے ہیں الحمدللہ. تو تقریباً 42 سال ہو گئے ہیں ڈاکٹر صاحب. ہیلتھ اور ایجوکیشن میں خاص طور پہ زیادہ کام ہے. جیسے مختلف پروگراموں میں امرزا نے بھی ذکر کیا، میں بھی ذکر کروں گا کہ المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی الحمدللہ 250 بچے تھیلیسیمیا کے رجسٹرڈ ہیں جن کا پورا بلڈ کا انتظام ہم کرتے ہیں. ان کی دیگر بیماریاں جتنی ہوتی ہیں، تلی بڑھ جاتی ہے، آئرن جسم میں بڑھ جاتا ہے، ان کے لیے بلڈ ٹرانسفیوژن کا بالکل فری آف کاسٹ الحمدللہ ان کا یہ پورے سال بھر سلسلہ جاری رہتا ہے. اسی طرح سے ڈائلسس سسٹم ہے، وہ بھی فری آف کاسٹ ہے. کیٹرنگ کے آپریشن ڈیلی ہوتے ہیں. مستحق افراد صرف شناختی کارڈ کی کاپی لے کے آ جائے اور اس کا لیزر کے ساتھ بہترین قسم کا آپریشن اور کنسلٹنٹ ہمارے پاس موجود ہیں الحمدللہ. اس طرح سے بچوں کے آئی سی یو، این آئی سی یو آپ کو معلوم ہے کہ نیو نیٹل بچے جو ہوتے ہیں ان کے لیے انکیوبیٹر اور وینٹیلیٹر کی بہت کاسٹلی ہے. عام پرائیویٹ ہاسپٹل میں افورڈ نہیں کر پاتے تو الحمدللہ نامینل چارجز رکھے ہوئے ہیں. لیکن اس میں بھی اگر کوئی افورڈ نہیں کر پاتا تو کسی کو بھی واپس نہیں بھیجتے، مطلب کہ کسی کا پیسے نہیں تو اس کو واپس کر دیا. تو الحمدللہ یہ سلسلہ جاری ہے. اس طرح سے پی آئی سی یو ہے. این آئی سی یو میں تو 28 دن تک کا بچہ رہتا ہے اور 28 دن سے زیادہ جب بچہ ہوتا ہے پھر وہ پیڈس آئی سی یو میں اس کا علاج ہوتا ہے اس کا. ایسے بڑے بڑے لوگوں کا بھی آئی سی یو ہے الحمدللہ نامینل چارجز پہ الحمدللہ. اسی طرح سے جیسے بچیوں کا یتیم خانہ تو بھی ہم نے احمد رضا تفصیل سے آپ کو بتایا ہوگا کہ بلڈنگ ہماری تیار ہو گئی ہے. جی جی بالکل. تو وہ اس میں بچیوں کا اسکول ہوگا اور 2 فلور پہ اسکول ہوگا، 2 فلور پہ بچیاں یتیم بچیاں اس میں رہیں گی اور 1 فلور ہم نے اس میں ماؤں کے لیے مختص کر دیا ہے. اچھا. وہ بچیاں یتیم بچیاں جو رہیں گی ان کے ساتھ وہ مائیں جو ہیں وہ ان کے ساتھ ایک تعلق بن جائے گا ان کا ٹائم گزارنے میں، ان کی خدمت کرنے کے لیے. جیسے ابھی بچوں کا ہمارا ہے تو بچوں کے اس میں بھی تقریباً 200 پلس ہمارا بچے یتیم بچے اس میں رہائش پذیر ہیں اور اس میں 1 فلور بزرگوں کا ہے. تو بزرگوں کے ساتھ ان کو انٹریکشن رہتا ہے، بزرگوں کی خدمت بھی کرتے ہیں بچے اور ان بزرگوں کا دل بھی بہلا رہتا ہے. تو الحمدللہ وہ 200 کے قریب بچے وہاں رہائش پذیر ہیں. ان کا کھانا پینا، رہائش، میڈیکل، تمام چیزیں المصطفیٰ سوسائٹی ان کا کرتی ہے. اور پورے سال بھر مخیر حضرات مختلف موقع پہ آتے رہتے ہیں، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرتے رہتے ہیں. مختلف سیزن کے حساب سے مینگو پارٹی ہے، آئس کریم پارٹی ہے، سب بچوں کی چلتی رہتی ہے. سب بچوں کے پورے سال کوئی باربیکیو پارٹی کرتے ہیں. اور ایون یہ کہ بہت سارے جو بچوں کی سالگرہیں جو ہے وہ جا کے بچوں کے ساتھ مناتے ہیں اور خوشی محسوس کرتے ہیں. اسی طرح سے بہت سارے بچوں کی شادیاں جو بزرگ ہمارے لوگ کرتے ہیں وہ ایک شادی کا ولیمہ تو اپنے جیسے رشتہ داروں میں دوستوں میں کرتے ہیں، لیکن ایسے ہی وہ وہاں پر بھی ٹینٹ لگا کے باقاعدہ مارکیو بنا کے وہی تمام ڈشیں وہاں بھی وہیں پہ کرتے ہیں الحمدللہ. اور یہ بہت بڑی سعادت بھی ہوتی ہے ان لوگوں کے لیے. تو انہی بچوں میں سے 50 بچے الحمدللہ ہمارے حافظ قرآن بن چکے ہیں. 50 بچے. جی اچھا، یہ بھی آپ کو سن کے خوشی ہوگی کہ یہ بچے جو دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں 50 بچے درس نظامی میں پڑھ رہے ہیں اور 50 حافظ قرآن بن چکے ہیں. تو یہ دینی تعلیم کے ساتھ ان کو دنیاوی تعلیم بھی دی جا رہی ہے.
انگلش میڈیم اسکول میں الحمدللہ پڑھتے ہیں اور ان کا بہترین ان کو ٹیوشن کا انتظام کیا جاتا ہے. اور الحمدللہ دینی تعلیم میں ہمارے ابھی عالم دین کا جو کورس جو امتحانات ہوئے تھے تو تقریباً بچوں نے ٹاپ کیا ہے الحمدللہ. اچھا ماشاء اللہ. 5 بچوں نے حافظ قرآن جنہوں نے ٹاپ کیا پورے پاکستان میں الحمدللہ. ان کو ماحول بھی الحمدللہ ایسا پرووائڈ کیا جاتا ہے. اور ہمارے حاجی حنیف طیب صاحب ڈاکٹر عبدالرحیم صدر جو ان کی خاص شفقت ہوتی ہے, ان بچوں کو یتیم نہیں کہتے, ان بچوں کو شہزادے پکارتے ہیں کہ یہ ہمارے شہزادے ہیں. اور اس کا یتیم خانہ نام بھی نہیں رکھا ہوا ہے, مائی ہوم المصطفیٰ, کہ بچوں میں کوئی احساس کمتری پیدا نہ ہو کہ بھی کہاں رہتے ہیں یتیم خانے میں, نہیں, وہ یہ کہے گا کہ جی میرا گھر ہے المصطفیٰ. ماشاء اللہ جی. نہیں تو بڑی زبردست بات ہے. اچھا اس میں ڈونیشن یا کسی بچے کو اگر ہم کسی کفالت لینا چاہیں تو کیا طریقہ کار ہوگا؟ جی ہمارے آن لائن بھی بینک پہ بھیج سکتے ہیں. المصطفیٰ ہیڈ آفس گلشن اقبال میں موجود ہے الحمدللہ. 12,000 روپے ایک بچے کا خرچہ آتا ہے یتیم بچے کا پورے سال کا. اس میں اس کی ایجوکیشن بھی ہے, کھانا پینا بھی ہے, کپڑے بھی ہیں, تمام چیزیں اس میں شامل ہیں. اور اس طرح سے وہ آئیں. میں تو دعوت بھی دوں گا آپ کے پروگرام کے ذریعے سے کہ چکرا گوٹ پہ, بالکل چکرا گوٹ پہ پہنچ کسی سے پوچھیں گے کہ المصطفیٰ مائی ہوم کا 3 ایکڑ کا پلاٹ ہے, 2 اسکول ہیں اس کے اندر, ایک گرلس کالج ہے, ایک بچیوں کا یتیم خانہ بھی شروع کر رہے ہیں, ایک بچوں کا یتیم خانہ ہے. آپ آئیں اپنے بچوں کے ساتھ, فیملی کے ساتھ آئیں, ان بچوں کے ساتھ آپ وزٹ کریں گے, دیکھیں گے, اور جو ٹائم آپ گزاریں گے تو آپ کو ایسا خود ہی دلی طور پہ اتنی راحت اور سکون محسوس ہوگا کہ آپ اس کو محسوس کریں گے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اچھا سر, جو لوگ کیش میں ڈونیشن دینا چاہیں وہ کس طرح وہ المصطفیٰ ہیڈ آفس گلشن اقبال میں ہمارا موجود ہے. 24 وہاں لوگ بیٹھے ہوتے ہیں. المصطفیٰ ہاسپٹل گلشن اقبال بیت المقرر کے بالکل سامنے مین روڈ پہ موجود ہے. وہ آئیں وہاں اپنے ہاتھ سے پیسے جمع کرا کے رسید لے لیں. اچھا ایزی ہو جاتا ہے بالکل, اسی ٹائم کے اس کو رسید مل جاتی ہے الحمدللہ. اب اور نئے کون سے پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں آپ؟ نہیں تو ابھی اس سال تو ہم نے یہی بچیوں کا یتیم خانہ شروع کیا. دوسرا ہمارا اسلام آباد میں ایک پلاٹ, بہت بڑا پلاٹ ہے, اور اس کے نقشے وغیرہ بن گئے ہیں الحمدللہ. وہاں بچوں کا یتیم خانہ بھی بننے کا, اسکول بھی ہوگا, اور اس میں میڈیکل کالج اور میڈیکل کے طور پہ ہاسپٹل بھی بنائیں گے انشاءاللہ. ارے واہ ماشاءاللہ. تو اسلام آباد میں بھی علاج معالجے کے طور پہ بہت زیادہ مہنگا شہر ہے. تو الحمدللہ آج صاحب کو یہ 10,000 کا اس کا پلاٹ ملا تھا وہاں پر, تو اس کے نقشے وغیرہ بن گئے, اور انشاءاللہ ابھی یہ جلدی اس کی تیاری کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ یہ نیا پروجیکٹ آپ کو آئندہ سال انشاءاللہ اسلام آباد والے پہ کام کریں تاکہ پورے پاکستان کو کور کر سکیں. جی انشاءاللہ پورے پاکستان میں. ویسے بھی احمد اللہ بھی آپ کو بتایا ہوگا کہ ہمارے ملتان میں, فیصل آباد میں, اور دیگر شہروں میں, سرحد میں بھی موجود ہیں. المصطفیٰ میڈیکل کیمپ مظفر آباد میں موجود ہے الحمدللہ. اچھا ہاں, آپ کا بلکہ مانسیرا ڈوڈیال میں بھی ہمارا تھا. اب ہم نے المصطفیٰ یو کے ہمارا ہے, ہم ان کو دے دیا نا, اب وہ اس کو مینیج کر رہے ہیں. ہم نے بنایا, کمپلیٹ کیا, اس میں اکوپمنٹ لگائے ساری چیزیں. جی ہم نے اس کو 3 سال اس کو رننگ بھی کیا ہے. تو اب المصطفیٰ ٹرسٹ اس کو اب رن کر رہا ہے جو ہے. تو اسی طرح سے المصطفیٰ مظفر آباد کا میں آپ کو بتاؤں گا کہ کہیں بھی کوئی واقعہ ہو جائے, گورنمنٹ کے ادارے بعد میں پہنچتے ہیں, المصطفیٰ کی پوری ٹیم الحمدللہ وہاں موجود ہے, اور وہ ریسکیو کرتے ہیں. 6-7 ایمبولینسیں ہیں 4 ویل ڈرائیو کے طور پہ, اور سارے لوگ ہمارے ٹرین لے جانے کے لیے یوز کرتے ہیں. جی بالکل, فرسٹ پہلے طور پہ پہنچ کے جو ہے نا وہ ریسکیو سروس دیتے ہیں. اور اس کے بعد جیسے زلزلہ آیا تھا اس میں بھی الحمدللہ المصطفیٰ سوسائٹی نے سب سے زیادہ کام کیا. UN کے کوفی عنان اس وقت ہمارے المصطفیٰ کے کیمپ میں تشریف لائے اس وقت, اور دیگر جتنے بھی ڈونر آئے ہیں, بڑے بڑے لوگ آئے ہیں الحمدللہ. تو یہ المصطفیٰ ویل سوسائٹی الحمدللہ ماشاءاللہ بڑا کام کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ حاجی حنیف طیب صاحب کی سربراہی بڑی ضروری ہے الحمدللہ. الحمدللہ ان کے لیے دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد مکمل صحت یاب کر دے, آمین, تاکہ وہ جس طرح پہلے چیزوں کو دیکھ رہے تھے اس طرح. لیکن پہلے ان کے صاحبزادے احمد رضا طیب بھی بہت اچھے طریقے سے, جی الحمدللہ پوری ٹیم ہے, احمد رضا ہمارے جنرل سیکرٹری ہیں, اور پوری ٹیم ہے الحمدللہ, بہت اچھے طریقے سے مینیج کریں. تو سر چلیں امید کرتے ہیں کہ آپ کا ادارہ بھی ترقی کرے گا انشاءاللہ. اور اس کے علاوہ بھی ہمارے جیسے کراچی میں بھی 4 ہاسپٹل اور بھی ہیں, شاہ فیصل کالونی میں, ملیر کھوکھرا پار میں, اورنگی ٹاؤن میں الحمدللہ موجود ہے. المصطفیٰ کے نام سے, المصطفیٰ کے نام سے, اور تمام سہولتیں وہاں موجود ہیں الحمدللہ. وہاں ایڈمٹ بھی ہوتے ہیں, آپریشن بھی ہوتے ہیں, کنسلٹنٹ بیٹھتے ہیں, جیسے گلشن اقبال میں جیسے وہ زیادہ بیٹھتے ہیں. وہی ڈاکٹر جو ہمارے یہاں 500 روپے فیس لیتا ہے, باہر وہ 3,000 روپے لے رہا ہے, 2,500 روپے لے رہا ہے. تو الحمدللہ ساری فیسلٹیز لوگوں کو پرووائڈ کرتے ہیں ماشاءاللہ. اسی طرح سے بلڈ بینک ہمارا بہترین ہے الحمدللہ. لیبارٹری, ڈائگنوسٹک لیبارٹری ہے, نہیں وہ بڑی نامنل چارجز میں, نامنل چارجز. وہی ناظرین میں اپنے وہیں بھیجتا ہوں المصطفیٰ, اور علاج بھی اچھا ہوتا ہے, نامنل چارجز بہترین کام ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. جی الحمدللہ. ٹھیک ہے ملک عبدالغفار سعیدی صاحب, ہم آپ کا شکریہ بھی ادا کرنا چاہیں گے, اور بہت اچھا لگا آپ سے بات چیت کر کے. بہت شاید ہمارے ذہن میں, یعنی ہمارے اذہان میں جو چیز کلیئر نہیں تھی, آج عبدالغفار سعیدی صاحب نے بہت ساری چیزیں کلیئر کر دی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو ٹپس انہوں نے بتائی ہیں روزہ کھولنے کے حوالے سے, روزے کے بعد اور سحری میں کیا کرنا چاہیے, بہت زبردست, بہت مزہ آیا.
اور میں آپ کے پروگرام سے لوگوں سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ خود آئیں، اپنی آنکھوں سے دیکھیں مختلف اداروں میں جس میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں، کسی یتیم بچے کے سر پہ ہاتھ رکھیں، اس کی شفقت فرمائیں، اس پہ اس کو آپ ایک برداشت کر لیں، کسی ڈائلیسس پیشنٹ کو کر لیں، کسی کیٹری کا آپریشن والے کو کر لیں، کسی NICU جو بچے رہتے ہیں ان کے لیے کر لیں، کوئی آنکھ کا آپریشن کسی کا اس کو آپ ڈونیشن میں اس میں کر دیں، جس میں دلچسپی رکھتے ہیں آپ آئیں، کسی میں بھی کر سکتے ہیں، کسی میں بھی آئیں. ہمارے مدرسے بھی ہیں، مسجدیں بھی الحمدللہ المصطفیٰ کے تعاون سے چل رہی ہیں، اور کلینک بھی 35 کے قریب پورے پاکستان میں الحمدللہ فری چل رہی ہیں، اور مائنر چارجز پہ لیتے ہیں الحمدللہ. ہمارے تمام چیزیں جتنے بھی ہیں مائنر چارجز ہیں، اور کوئی افورڈ نہیں کر پاتا تو ہمارا بیٹیوں کے لیے جہیز بھی دیا جاتا ہے. جی بیٹیوں کی شادیوں کا انتظام بھی کرتے ہیں الحمدللہ، اور کفالت کا انتظام بھی ہے. 900 کے قریب خواتین بیوائیں ایسی ہیں جن کو ہر مہینے مخیر حضرات کے تعاون سے ان کو پورا گھر کا راشن اور پورے ضروریات کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں اس کے انالیسس کیا. تالو کٹے اور ہونٹ کٹے تالو کٹے بچوں کا تو تقریباً 68,000 ڈاکٹر صاحب ہم فری آپریشن کر چکے ہیں الحمدللہ. اور ڈیلی OPD ہوتی ہے ہمارے یہاں، ہفتے میں 3 دن آپریشن ہوتے ہیں. کوئی بھی ہے وہ آئے اور ڈاکٹر سے چیک کرائے اور فری میں اس کے آپریشن کرائے، اور وہ نارمل بچہ ہو جاتا ہے، مطلب اس کو آپ محسوس بھی نہیں کر سکتے. نہیں بالکل. بہت شکریہ ملک عبدالغفار سعیدی صاحب، آپ تشریف لائیں، بہت اچھا لگا. امید کرتے ہیں ہماری اسی طریقے سے المصطفیٰ ویلفیئر سوسائٹی کی پروجیکٹس اور آگے بڑھتے رہیں گے اور ان کو ترقی ملے گی. فائدہ ہمارے ساتھ موجود ہے. فائدہ آپ سے درخواست کریں گے بارگاہ رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم چند اشعار پیش کرتے ہیں. محمد نور مجسم، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم، یا حبیبی یا مولائی، تصویر کمال محبت، تنویر جمال خدائی، یا محمد نور مجسم. تیرا وصف بیان ہو کیسے، تیری کون کرے گا بڑائی، نبی جی تیری کون کرے گا بڑائی، صلی اللہ تیری کون کرے گا بڑائی اس گرد سفر میں. بہت بہت شکریہ فائدہ آپ کا. اور ناظرین یہاں ایک وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. تو پھر مزید جو سیگمنٹس ہیں ہمارے، اور آج آپ کی ملاقات ہم کرائیں گے ارشد محمود صاحب سے، جو کہ بہت زبردست لیجنڈ سنگر ہیں. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہے ہماری خصوصی نشریات مسکراتے رمضان ڈاکٹر بلند اقبال کے ساتھ.